جیسے ہم نے غالب صاحب سے سنا کہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ہخامنشیوں نے یہاں پر بلوچستان کے بہت بڑے حصے پہ تصرف رکھا اور ہیروڈوٹس نے ہمارا ذکر کر دیا، تو تاریخ میں تو ہم روز اول سے جانے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے کہ تاریخ میں بھی ہمارا ذکر ہے اور اس روز اول سے ہے۔ اچھا، دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو جو ہمارا ذکر ہے اس کو کیسے دیکھ کے کیسے اندازہ لگانا ہے کہ جو ہمارے متعلق بات کہی جا رہی ہے وہ کس حد تک درست ہے۔ ہمارا ذکر تو ان الفاظ میں بھی ہے جو ماقبل اس تاریخ لکھے گئے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ میسوپوٹیمیا یا بابل کی تہذیب بھی ایک وہ تہذیب ہے جو بہت پرانی تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ اب اگر وہ خطہ اس زمانے میں جب اتنا ترقی یافتہ ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی اور ٹیکنالوجیکلی، وہ اپنے سماج میں بہت بڑے شہر تعمیر کر سکتا ہے، تو وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے روابط اسی قسم کی اور تہذیبوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ بڑے شہر ہوتے ہیں اور جہاں پر صنعتیں ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے کے جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد صرف صنعتوں پہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز بنا لی تو اس کی ترغیب کسی اور خطے کو ہوئی اور انہوں نے وہ چیز آپ سے خریدنی چاہیے۔ تو جب وہ آپ سے کوئی چیز خریدنے آتے ہیں تو اپنے یہاں کی بنی ہوئی چیزیں آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم سے یہ دے دیجئے، ہمیں آپ یہ دے دیجئے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جو صنعتوں کا جو اتنا بڑا، جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہماری پرانی تہذیب میں صنعتیں بہت زیادہ تھیں، بہت وسیع تھیں، ان کی بنیاد پہ بہت سی چیزیں بن رہی تھیں جو کسی اور کو ضرورت میں تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک اور بات بتائی کہ دیکھیے، اگر آپ کے پاس عجیب قسم کا پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، آپ کے پاس کوئی دھات ہے، تو وہ دھات نہ صرف آپ خود بھی استعمال کر رہے ہیں بلکہ کسی اور کو بھی ضرورت میں ہے، تو آپ کے یہاں کا تانبا کوئی اور استعمال کر رہا ہے اور آپ تانبا ادھر بھیج رہے ہیں، کسی اور کی چاندی آپ وہاں سے خرید رہے ہیں، آپ اپنے یہاں لا رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹریڈ ہے، کامرس ہے، یہ تاریخ میں ہمیں بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو جو دوسری چیز بنتی ہے وہ میری ٹائم ٹریڈ ہے، جو انڈین اوشن کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بلوچستان، آپ کا پاکستان، اس کا صرف دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ یہ جو انڈین اوشن ہے، یہ جو سو کالڈ عربی سمندر ہے، یہ وہ راہ ہے جس سے آپ دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ بابل سے جڑے ہوئے ہیں، آپ مصر کی تہذیبوں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ چائنا کی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بیوپار ہے، ان کے معاملات کو سمجھتے ہی ہمیں اپنی سیاست کا پتہ چل جاتا ہے، اپنے سیاسی سماجی رجحانات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارا جو ٹریڈس پرسن ہے وہ اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہے اور اس وقت کے زمانے کا بحری سفر اپنے سر پہ مول لیتا ہے جس وقت آپ کے پاس نہ موٹر انجن ہے، نہ آپ کے پاس اسٹیم انجن ہے۔ آپ صرف ہوا کے دوش پہ اپنا سفر کر سکتے ہیں اور وہ ہوائیں 6 مہینے کے بعد رخ بدلتی ہیں، تو اگر آپ اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں تو 6 مہینے وہیں رہ جاتے ہیں۔ پھر واپسی اس وقت ہی ممکن ہوگی جب ہوائیں دوبارہ سے آپ کے ملک کی طرف چلیں گی۔ تو یہ جو ٹریڈ اینڈ کامرس کا اپنا ایک رول ہے جو ہمارے سماج کو، ہماری سماجی شاعری کو، ہمارے صنعتی معاملات کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ویدر ہے اور ویدر کنڈیشنز ہیں، یہ ایک انیدر ٹول ہے ٹو انڈرسٹینڈ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جناب پاپولیشن میں جب بڑھوتری ہوگی تو روٹی کہاں سے آئے گی؟
रोटी तो तब मिलेगी जब आपके पास ज्यादा वाफर तादाद में, मिकदार में जमीनें होंगी और आपके दरिया जो हैं वो इन सारी जमीनों के साथ अपना मामला बराबर का रखते होंगे। अगर आपके ग्लेशियर जो हैं पिघलने में एक मौसम दो मौसम देर कर देते हैं और आपको पता है कि वेदर साइकिल्स कैसे होती है, आपके पास ग्लेशियल एजेस का तो वैसे ही जिक्र आपके जहन में है, आप जानते हैं, लेकिन आफ्टर ग्लेशियल एजेस भी हमें ये देखने में आया है कि 7 साल का साइकिल ऐसा चलता है कि आपके पास मौसम कदरे गर्म होता है और अगले 7 साल आपका मौसम कदरे सर्द होता है। ये गर्मी सर्दी जो है ये आपके उस वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से आप अपना खाना पीना उगाते हैं और फिर उसको पकाते हैं। हजरत यूसुफ की जो कहानी बाइबल में है और जो कुरान में है वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो हमारे जमीन के मौसमों की कहानी है, वो हमारे समाज में इंसानी हकीकतों की कहानी है कि 7 साल कहत आएगा और 7 साल फिर आप कैसे गुजारा करेंगे। तो जो हजरत यूसुफ की टेक्नोलॉजी थी वो पूरी आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री है, वो समझने की बात है। वो ये है कि आप 7 साल तक जो आपका मौसम अच्छा जा रहा है और दरियाए नील जो है वो ज्यादा पानी ला रहा है, तो आप अपने एग्रीकल्चर से पैदाशुदा चीजें संभाल के रखें। लेकिन आप संभाल नहीं सकते, आपको तो पता है कि अगर आपने गंदम रख दी तो 1 साल के बाद उसमें कीड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो आप वो 7 साल तक कैसे रखेंगे। ये एक और हिसाब है कि आप अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं और उसकी वजह से आपने डेवलपमेंट की होती है, आप अपने स्टोरेज को इम्प्रूव करते हैं और उसकी वजह से आप बेहतरी लाते हैं, और आप अपने अक्ल और फहम से एक साइक्लिक मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाते हैं कि जनाब इस साल का गंदम आपने रख दिया, अगले साल का जब गंदम आएगा तो उसको रख दें और इस गंदम को इस्तेमाल करते जाएं, तो वो पुराना का पुराना गंदम इस्तेमाल होता जाए, नया गंदम से होता जाए। इस तरह जब आपके पास कहत का दौर आए तो आप उस साइकिल को दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो कहानियां तारीख में हैं ये कहानियां नहीं हैं, ये असबाक हैं। These are the tools to understand history। अच्छा आप देखिए, हमने तो ये सुना है कि साहब 4 किताबें कहती हैं कि जी बलोच जो है वो अरबुल नस्ल है। इसी तरह 5 किताबें हमें कहती हैं कि जी नहीं साहब बलोच तो जो है वो ईरानी नस्ल है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब हम तो 7000 साल 8000 साल 9000 साल पहले देख रहे हैं कि ये लोग इसी खित्ते में पड़े हुए हैं, यहां से निकले ही नहीं है। तो फिर ये जो ताइफा नारोई का आना, फिर ताइफा जलाल खान का आना, ये क्या चीजें हैं। अब इसको समझने के लिए हमें तारीख में एक नजर डालनी पड़ेगी। वो नजर क्या है, हमें पहले ये समझना होगा कि जो हमारे बलूचिस्तान का महल वकूफ है, हम एक तरफ से सैंडविच हो रहे हैं ईरान से, जो ईरान की अपनी एक बहुत बड़ी बादशाहत, एक के बाद दीगरे दूसरी बड़ी बादशाहत और तीसरी बड़ी बादशाहत बनती रही है। जो तकरीबन वर्ल्ड पावर बने हैं वो लोग उस वक्त मौजूद हैं हमारे एक पहलू में। दूसरे पहलू में हमारी तरफ हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा मुल्क और बहुत कसीरुल अक़वाम मुल्क है, जिसकी अपनी कुव्वत है, अपनी ताकत है। एक तरफ फिर अरब एकदम अचानक से अपने मसल फ्लेक्स करते हैं और वो ईरान को ताराज करते हुए हमारे दरवाजे पे आ पहुंचते हैं। तो होता क्या है, अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ें तो उसकी बुनियाद जो है वो रोमन लॉ से निकलती है, और रोमन लॉ में लिखा है कि जिस आदमी ने जिस जगह को कब्जा किया, फतह किया, वहां के जितने मर्द हैं जो हथियार उठा सकते हैं वो सब के सब गुलाम ठहरे। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर यहां से आप उस सारे लोगों को
اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، ان سے آپ مزدوری کراتے ہیں، ان سے آپ زراعت کراتے ہیں، ان سے آپ صنعت و حرفت کا کام لیتے ہیں۔ چچنام آپ کو بتاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے پہلی کھیپ میں 40,000 جت بھیج دیے۔ جت کون ہے بھائی؟ اگر وہ لوگ ادھر آتے ہیں تو یہاں سے پھر ایک ہیومن ریسورس ڈرین شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کے چاروں طرف ورلڈ پاورز موجود ہیں، بنتے آتے ہیں، چلتے آتے ہیں، اور آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ اس کی وجہ سے عرب ممالک میں بھی پہنچتی ہے، وہ پرشین ممالک میں بھی پہنچتی ہے۔ پھر وہ لوگ جب واپسی اس طرف کو کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک اپنی شاعری بھی ہوتی ہے، ایک ان کا اپنا درد بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ نئی رسمیں، کچھ نئی عادتیں بھی لے کے آتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کے پھر پرانے راہٹ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے پاس وہ چند نئے الفاظ چھوڑ جاتے ہیں، پھر آپ ان الفاظ کو دیکھ کے کہنا شروع کرتے ہیں کہ یار ہم تو عرب ہیں۔ بھائیو، آپ نے کبھی یہ خطہ چھوڑا نہیں ہے، آپ یہی تھے 8,000 سال پہلے، 9,000 سال پہلے، 4,000 سال پہلے، آپ یہی تھے کل، اور آپ یہی ہیں آج، اور آپ یہی رہیں گے کل۔ This is your country۔ آج سے ہمیں یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ بلوچستان میں لوگ صدیوں سے آباد تھے، صدیوں سے آباد رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں، یہیں پر ہیں، اور ہم بلوچ النسل ہیں، ہم ایرانی النسل نہیں ہیں، ہم عربی النسل نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، پھر ایک ہوتی ہے مذہبوں کی سیاست۔ یہ سیاست کیوں ہوتی ہے؟ دنیا میں ندیاں اور نالے جو